آج رات ذرا رکو، ایک پل کے لیے سب کچھ بھول جاؤ، فون رکھ دو، باقی سب بعد میں، پہلے یہ سنو، کیونکہ جو میں آج تمہیں بتانے والی ہوں یہ شاید تمہاری زندگی کا سب سے ضروری سننا ہو۔ آج رات سب سو رہے ہیں، دنیا اپنی نیند میں گم ہے، لیکن تم جاگ رہی ہو، اور یہ اتفاق نہیں ہے۔ کوئی نام ہے تمہارے دل میں، کوئی چہرہ ہے جو آنکھیں بند کرنے نہیں دیتا، کوئی شخص ہے جس کے بارے میں سوچتے سوچتے رات گزر جاتی ہے لیکن نیند نہیں آتی۔ ایک ایسا درد ہے جو تم کسی کو بتا نہیں سکتی، ایک محبت ہے جو تم نے دل کے اندر چھپا کے رکھی ہے، کیونکہ تمہیں پتا نہیں کہ وہ سنتا ہے یا نہیں، سمجھتا ہے یا نہیں، تمہاری پرواہ کرتا ہے یا نہیں۔ اور یہ درد، یہ خاموشی، یہ انتظار، یہ سب تم اکیلی جھیلتی آ رہی ہو۔ لیکن آج رات تم اکیلی نہیں ہو، کیونکہ اللہ نے تمہیں آج رات اسی وجہ سے جگایا ہے۔ یہ سوچ کے دیکھو، اتنی بڑی دنیا میں اتنے سارے لوگ ہیں، لیکن تم ابھی یہاں ہو، یہ سن رہی ہو، یہ بھی اللہ کا ایک اشارہ ہے۔ اور یہ رات کوئی عام رات نہیں، آج 21ویں رمضان ہے، پہلی طاق رات ہے، اور یہ رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، وہ مبارک رات جس کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں پورا ایک سورہ نازل فرمایا، وہ رات جس میں ایک دعا، ایک آنسو، ایک سجدہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھاری ہوتا ہے۔ 1000 مہینے یعنی 93 سال سے زیادہ، مطلب ایک پوری زندگی کی عبادت کا ثواب صرف ایک رات میں مل سکتا ہے، اور تم اس رات جاگ رہی ہو، یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے تم پر۔ اب میں تم سے سیدھی بات کرتی ہوں، دل سے بات کرتی ہوں۔ محبت ایک فطرت ہے، اللہ نے خود انسان کے دل میں یہ جذبہ رکھا ہے، یہ کوئی گناہ نہیں، یہ کوئی کمزوری نہیں، یہ ایک انسانی احساس ہے جو اللہ نے خود تمہارے اندر ڈالا ہے۔ لیکن جب یہ محبت ادھوری رہتی ہے، جب تم چاہتی ہو کسی کو اور وہ تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوتا، جب تم رات کو اٹھتی ہو اور صرف اسی کے بارے میں سوچتی ہو، جب تمہارا دل چاہتا ہے کہ کاش وہ بھی ویسے ہی فیل کرے جیسے تم کرتی ہو، تب یہ درد بہت بھاری ہو جاتا ہے۔ اور اس درد کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ علاج اللہ کے پاس ہے۔ کوئی انسان تمہارے دل کا درد پورا نہیں کر سکتا، کوئی تدبیر کام نہیں آتی، کوئی جگاڑ نہیں چلتا، صرف اللہ ہے جو دلوں کو پلٹنے والا ہے، صرف اللہ ہے جو محبت ڈالتا ہے اور محبت نکالتا ہے، صرف اللہ ہے جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، تو پھر کسی کے دل میں محبت کیسے آ سکتی ہے اس کے حکم کے بغیر؟ اس لیے آج رات اللہ سے مانگو، سیدھا سچا پورے دل سے مانگو۔ اور میں تمہیں آج ایک ایسا عمل بتاتی ہوں جو قرآن کی روشنی میں ہے، اللہ کے پاک اسما پر قائم ہے، کوئی جادو نہیں، کوئی ٹونا نہیں، کوئی گمراہی نہیں، یہ بالکل صاف، حلال اور درست عمل ہے۔ لیکن ایک بات پہلے سمجھ لو، یہ عمل صرف اسی نیت سے کرو جب تمہارا رشتہ حلال ہو یا بنانا چاہتی ہو حلال طریقے سے، یعنی نکاح کی نیت ہو۔ اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے اور اللہ سے چھپاتے بھی کچھ نہیں، وہ جانتا ہے تمہارا دل کیا چاہتا ہے، وہ جانتا ہے تمہاری نیت کیا ہے۔ تو نیت صاف رکھو، دل پاک رکھو، اور پھر دیکھو اللہ کی قدرت کا کمال۔ سب سے پہلے وضو کرو، اچھا مکمل صاف وضو، جسم بھی پاک، کپڑے بھی پاک، اور دل میں بھی یہ نیت کہ میں آج اللہ کے سامنے جانے والی ہوں۔ پھر 2 نوافل ادا کرو، یہ نوافل پوری خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرو، جیسے یہ تمہاری زندگی کی سب سے ضروری نماز ہو، جیسے اس کے بعد کوئی موقع نہیں ملنے والا۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھو، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 بار دونوں رکعتوں میں۔ پھر سلام پھیرو، لیکن اور یہ بہت ضروری ہے، اٹھنا مت، وہیں بیٹھو، بالکل وہیں جگہ، ہلنا مت، آنکھیں بند کرو اور اپنے آپ کو سمیٹ لو۔ اب 101 بار صرف دل کی گہرائی سے، روح کی گہرائیوں سے پکارو، یا ودودو یا سلامو، یا ودودو یا سلامو۔ گنو مت، پہلے محسوس کرو۔ یہ 2 اسما سمجھو، یا ودودو یعنی اللہ کا وہ پاک نام جس کا مطلب ہے وہ ذات جو خود بھی محبت کرنے والی ہے اور جو چاہتی ہے تو دلوں میں محبت ڈال دیتی ہے، کسی بھی دل میں، کسی بھی وقت، کسی بھی پل۔ اور یا سلامو یعنی وہ ذات جو ہر چیز میں امان دینے والی ہے، رشتوں میں سکون دینے والی ہے، دل کو چین دینے والی ہے۔ جب تم یہ 101 بار پڑھ رہی ہو تو ہر بار یہ محسوس کرو کہ اللہ سن رہا ہے، ہر بار یہ یقین رکھو کہ یہ اسما صرف زبان پہ نہیں، دل سے نکل رہے ہیں۔ ہر دفعہ اس احساس کے ساتھ پڑھو کہ یہ وہی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب 101 مرتبہ مکمل ہو جائے، آنکھیں بند رکھو، مت کھولو ابھی،
اپنے ذہن کی آنکھوں سے اس انسان کا چہرہ لاؤ، ان کا دل سوچو، ان کا دماغ سوچو، ان کی روح سوچو۔ تصور کرو کہ اللہ کی نور کی روشنی ان کے دل پر پڑ رہی ہے، تصور کرو کہ ان کا دل نرم ہو رہا ہے، تصور کرو کہ ان کے دل میں تمہارا نام آ رہا ہے، ان کے ذہن میں تمہارا چہرہ آ رہا ہے، انہیں تمہاری یاد آ رہی ہے، اور پھر اپنی سانس میں پھونک مارو، اپنی محبت میں، اپنی دعا میں، اپنی امید میں۔ یہ پھونک اسی طرف جائے گی جہاں تم چاہتی ہو، کیونکہ اللہ کے حکم سے کچھ بھی ممکن ہے۔ پھر ہاتھ اٹھاؤ، دونوں ہاتھ کھلے ہاتھ آسمانوں کی طرف، اور پوری روح سے کہو، یا اللہ تو ودود ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو دلوں کا مالک ہے۔ یا اللہ اگر یہ رشتہ میرے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہتر ہے تو ان کے دل میں میری سچی محبت ڈال دے، ان کے دل کو میرے لیے نرم کر دے، ان کے ذہن میں میرا خیال روز آ جائے، اور یہ رشتہ تو حلال طریقے سے مکمل کر دے۔ اور یا اللہ اگر یہ رشتہ میرے لیے بہتر نہیں تو مجھے اس سے بہتر دے، مجھے وہ دے جو میری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اچھا ہو۔ تو جانتا ہے میں نہیں جانتی، تو دیکھتا ہے میں نہیں دیکھتی، تو ہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور پھر اس رات یہ دعا بھی ضرور پڑھو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتائی تھی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ تو معافی کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ کیونکہ جب اللہ معافی دیتا ہے تو دل صاف ہوتا ہے، اور صاف دل کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ دوستوں یہ یاد رکھو، لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں، جس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے، جس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اور تم اس رات جاگ کے اللہ سے مانگ رہی ہو تو یہ دعا خالی نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ بس دل میں یہ یقین پکا رکھو کہ اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ صرف ایک پل میں وہ سب بدل سکتا ہے جو تم سالوں سے بدلنا چاہتی تھیں۔ اس لیے آج پوری رات نوافل پڑھو، قرآن پڑھو، دعا کرو، رو لو، مانگو، جھکو، اور یہ عمل کرو پورے دل سے۔ اللہ تمہاری محبت میں برکت دے، تمہارے رشتوں میں سکون اور امان دے، جو تمہارے لیے بہتر ہے وہ تمہارے لیے مقرر کر دے، اور جو درد تم نے چھپایا ہے وہ اللہ خود اپنی رحمت سے دور کر دے۔ آمین ثم آمین۔